آج کی اس تقریب میں میزبانی کے فرائض مجھے سونپے گئے ہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ماڈرن لگژریس اربن لیونگ ریولیوشن کی بات ہو یا ٹیک ڈریون ہیلتھ کیئر کا ذکر کیا جائے، ایجوکیشن سسٹم کی بات ہو، ماڈرن سیکیورٹی کی بات ہو، یا اس سے بھی بڑھ کر بہت کچھ جو ابھی تک صرف ہمارے ذہنوں پہ ہے، تو اس سب کی منزل ہماری اسمارٹ سٹیز ہیں. کیپٹل اسمارٹ سٹی یا لاہور اسمارٹ سٹی، اور اس کی اصل طاقت وہ کمپنی ہے جس کی تاریخ 6 دہائیوں سے زائد عرصے پر محیط ہے، جو پاکستان کی معیشت میں اپنی دھاک اور چھاپ دونوں ہی بٹھا چکی ہے. پاکستان کی موٹر ویز، انڈسٹریل زونز، انرجی سے متعلق بات کریں تو یہ اس چیز کی گواہ ہے کہ حبیب رفیق انجینئرنگ از دا گروپ جس نے بڑے بڑے پروجیکٹس بنائے ہی نہیں بلکہ عزت، اعتماد اور ترقی کی بنیاد رکھی ہے. اسی عزت اور اعتماد کو دنیا میں جس ٹیم نے پھیلایا وہ آج ہمارے درمیان موجود ہے، اسمارٹ سٹیز کے قابل فخر سیلنگ پارٹنرز. اور آج کے اس گیٹ ٹوگیدر کا مقصد یہی ہے کہ آج چیئرمین FTHL جناب زاہد رفیق صاحب سے آپ سب کی ملاقات ہو جائے، اور آپ سب کی تالیاں یہ تعین کریں گی کہ یہ ملاقات کتنی خوشگوار ہے. ونڈرفل. سب سے پہلے مجھے جس شخصیت کو دعوت دینا ہے اسٹیج پر، میرے لیے بڑا مشکل کام ہے کہ اتنی ورسٹائل شخصیت کا تعارف چند جملوں میں کروایا جائے. ان کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، کس پہلو کو کور کیا جائے اور کس پہلو کو چھوڑ دیا جائے، گویا دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف ہے. پاکستان کی سب سے مایہ ناز اور قابل اعتماد کمپنی کی نہ صرف بڑی بلکہ ملٹی ڈائمینشنل ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. اسمارٹ سٹیز کے ممبران چاہے وہ اوورسیز ہوں یا پاکستان میں رہنے والے ہوں، ان سب کا اعتماد بڑھانا ہو. کیپٹل اسمارٹ میں سعودی جرمن ہاسپٹل جیسے پارٹنرز کی پذیرائی ہو، جورونگ سربانا سنگاپور اور DPA جیسی مشہور اور قابل زمانہ کمپنی سے اسمارٹ سٹیز کے ویژن کو عملی شکل دلوانا ہو. یہ سب ویژن جس شخصیت کی کنٹریبیوشن سے آپ سب تک پہنچتا ہے اور پوری دنیا میں پہنچتا ہے. آپ سب کی بھرپور تالیوں میں میں دعوت دوں گی گروپ چیف آپریٹنگ آفیسر جناب محمد اسلم ملک صاحب کو. پلیز اسٹیج پر تشریف لائیے. تالیوں میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. چیئرمین حبیب رفیق پرائیویٹ لمیٹڈ، فیوچر ڈیولپمنٹ ہولڈنگ، کیپٹل اسمارٹ سٹی، لاہور اسمارٹ سٹی، زاہد رفیق صاحب، میرے کولیگس، سیل پارٹنرز، انویسٹرز، ممبران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سب کو یہاں ویلکم کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں، اور جتنی بڑی میں نے بات نہیں کرنی تھی اتنی بڑی میری تعریف کر دی میڈم نے. اور میں بڑا ایک خاکسار سا انسان ہوں، اور میری صرف تعریف یہ ہے کہ میں 40 سال سے زاہد صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں، اور میں حبیب رفیق کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں. اس کے علاوہ میری کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک جگہ پہ جب ایک انسان اتنا زیادہ عرصے تک اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو یہ فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ کمپنی میری اپنی ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں. اور مجھے الحمدللہ آئی ایم آنرڈ بائی دا چیئرمین زاہد رفیق صاحب کہ مجھے انہوں نے یہ ٹرسٹ دیا ہوا ہے کہ ہم جو ہمارا گروپ آف مینجمنٹ میں چند 3-4 لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہم سب ڈیسیژن کرتے ہیں. زاہد صاحب اور ان کی فیملی اس کو آنر کرتی ہے، اور اس کے ہمارے اعتماد کو اور زیادہ بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمارے ڈیسیژنس کو آگے لے کے چلتے بھی ہیں. تو میں آپ سب کے بہاف پہ، کیونکہ آپ ہمارے سائٹ کے ساتھی ہیں اور ہمارا جو کام سکسیس ہے اس میں بڑا آپ کا رول ہے سب کا، میں آپ سب کے بہاف پہ زاہد رفیق صاحب کو ویلکم بھی کرتا ہوں، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائے. حالانکہ بہت مصروف آج کل ہیں، اور آج کل کے جو سیاسی حالات میں ان کی جو مصروفیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے اپنا قیمتی وقت میں سے وقت دیا ہمیں، اور آپ سب کے درمیان موجود ہیں.
تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ. اس کے علاوہ میں ایک اور بات پہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا زاہد رفیق صاحب کا, کہ انہوں نے پچھلے کافی مہینوں سے ہم سب مل کے کوشش کر رہے تھے انڈر دا سپرویژن آف زاہد رفیق صاحب اور ان کی ٹیم, کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر میں جو ٹیکس کے پرابلمز ہیں یا اس طرح کے جو اور مسائل ہیں جس کو کم کر کے ہم ریل اسٹیٹ سیکٹر کو آگے لے کے جا سکتے تھے, ان میں کافی زیادہ کام کیا ہے زاہد صاحب نے. اس میں کافی حد تک ہم نے کامیابی حاصل کی ہے, مگر میرا خیال ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے, اور اس کے لیے زاہد رفیق صاحب مسلسل کام کر رہے ہیں. مجھے امید ہے کہ ہمیں کچھ مہینوں میں اور بھی سکسیس ملے گی. تو میں آپ سب کی طرف سے ایک بار دوبارہ زاہد رفیق صاحب شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کوشش سے کم از کم جو بائرز ہیں ان کو کچھ بہتری ہوئی ہے, بائر کے لیے کافی آسانی پیدا ہوئی ہے, اور ایف ای ڈی ختم ہوئی ہے, اور اس طرح اور بھی کچھ ٹیکسز میں کمی آئی ہے. مگر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم اس میں مزید کوشش کریں گے اور اس میں اور مزید بہتری لانے کی کوشش کریں گے. میرے پاس آج کوئی خاص نیوز نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم کافی پچھلے مہینوں سے جو کافی درینہ مسائل تھے ہمارے چند ایک, جس میں سے 2 لاہور اسمارٹ سٹی کے ہیں. ایک تھا ہمارا جو انڈر پاس کا مسئلہ, وہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کافی مشکل ڈپارٹمنٹ ہے, ہم نے ان کے ساتھ مل کے وہ سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ود ان نیکسٹ فیو ڈیز اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. آپ وہ پکچرز دیکھ رہے ہوں گے پچھلے 1-2 ماہ سے, جو ہماری روڈ ہے جو انڈر پاس تک جائے گی وہ انڈر کنسٹرکشن ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب جو اس کی انڈر پاس ریئل انڈر پاس ہے وہ شروع ہونے میں چند دن باقی ہیں, اور وہ ریلوے جو خود بنانا ہے, ریلوے ڈپارٹمنٹ کو ہم نے ڈپازٹ کر دیا ہے, پیمنٹ کر دی ہے, وہ انشاءاللہ سٹارٹ کرنے والے ہیں. دوسرا بہت اہم مسئلہ جو ہے ہمارا, وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ, وہ رنگ روڈ سے ہمارا کنیکشن ہے لاہور اسمارٹ سٹی کا. اس کا آپ کو علم ہے کہ اس کی NOC ہو چکی ہے, مگر اس کا جو ڈرائنگز اپروو ہونی ہے اس کے لیے ہماری مسلسل بات ہو رہی ہے, اور وہ اس کا جو سٹارٹ ہونا ہے رنگ روڈ سے کنیکشن کا لاہور اسمارٹ سٹی کو, وہ اب مہینوں کی نہیں صرف ہفتوں کی بات رہ گئی ہے. اور چیئرمین صاحب نے آج بھی ہمیں یقین دلایا ہے کہ ود ان نیکسٹ فیو ویکس انشاءاللہ وہ کنیکشن سٹارٹ ہو جائے گا, اس پہ کام شروع ہو چکا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے مجیب صاحب نے منع کیا ہے کہ آپ نے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی, آپ ساری باتیں مزے مزے سے کر جاتے ہیں اور میرے لیے کچھ چھوڑتے نہیں ہیں. تو میں نے ابھی صرف یہ بتانا ہے کہ 2025 میں انشاءاللہ 2025 کے ختم ہونے سے پہلے 2 بہت بڑے پروجیکٹ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. ایک لاہور میں ہے اور دوسرا بہت بڑا پروجیکٹ پنڈی اسلام آباد میں شروع کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم 2025 کے ختم ہونے سے پہلے آپ کے لیے ایک گفٹ لائیں گے. یہ دونوں پروجیکٹ ہم انشاءاللہ لانچ کریں گے. اور آپ سب کے لیے ایک اور خوشخبری ہے کہ ہم نے چند دن سے ہم اس پہ کام کر رہے تھے, اور چیئرمین صاحب نے ویری کائنڈلی انہوں نے اپروو کر دیا ہے کہ ہم کیپٹل اسمارٹ سٹی کو دبئی میں لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ خبر سنیں گے, اور ہم آپ سب ہمارے ساتھ جائیں گے کہ دبئی میں میں امید کر سکتا ہوں کہ 25 میں ہی شاید ہم دبئی میں بھی اس طرح کے اور پروجیکٹس کا اعلان کریں, اور آپ سب ہمارے ساتھ ہوں گے. باقی ساری خوشخبریاں آپ کو مجیب صاحب دیں گے. آپ اپنا بہت خیال رکھیں, اور میں دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح پاکستان کو انڈیا کے ساتھ وار میں کامیابی دی, اور کل جس طرح ملاقات ہوئی ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کی وہاں امریکہ میں, یہ جو ہے نا بڑی خوش آئند بات ہے, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جس طرح ویلکم کیا گیا ہے, جس طرح بات کی گئی ہے, اور جو میسج کنوے ہوا ہے ورلڈ کو, وہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے. اور ان سب کو باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, اور جو ہماری میٹنگز اس دوران ہوئی ہیں قطریز کے ساتھ چل رہی ہیں اور سعودیز لوگوں کے ساتھ, اب ان سب لوگوں کا جو رجحان ہے انڈیا سے پاکستان کی طرف بڑھا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینوں میں ہی ریل اسٹیٹ سیکٹر میں کافی بہتری آنے کا امکان ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب اس کو انجوائے کریں گے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اکٹھا ہی کام کرنے کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. کیپٹل اسمارٹ سٹی پائندہ باد.